قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے، سماعت کیجیے۔ ہر ایک یزیدی سوچ کے اس غم میں مر گیا، اس غم میں مر گیا۔ ہر ایک یزیدی سوچ کے اس غم میں مر گیا، اس غم میں مر گیا۔ ہر ایک یزیدی سوچ کے اس غم میں مر گیا، اس غم میں مر گیا۔ ارے سر تو ملا ہے، ہاتھ ملانا حسین کا، ملانا حسین کا۔ سر تو ملا ہے، ہاتھ ملانا حسین کا، ملانا حسین کا۔ اور میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، اللہ اس شعر کی برکت سے سب مالدار بنا جائے، کہہ دو آمین آمین۔ محبت سے آپ تمام حضرات سنتے رہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے اسے بھی ملاحظہ آپ کرتے رہیں اور ایک ایک جملے پر غور کیجیے۔ جاری ہے جنگ آج بھی سچ اور جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا۔ جاری ہے جنگ آج بھی سچ اور جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا۔ جاری ہے جنگ آج بھی سچ اور جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا۔ جاری ہے جنگ آج بھی، ارے سچ اور جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا۔ ارے یہ جنگ لڑ رہا ہے دیوانہ حسین کا، دیوانہ حسین کا۔ یہ جنگ لڑ رہا ہے دیوانہ حسین کا، دیوانہ حسین کا۔ یہ جنگ لڑ رہا ہے دیوانہ حسین کا، دیوانہ حسین کا۔ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے چوتھے پارے میں دوسری آیت کریمہ نازل کر دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے کہا کہنے پر نہیں، اللہ نے کہا جو لوگ راہ خدا میں قربان ہو جائیں، اپنے جان کو پیش کر دیں، جام شہادت نوش کر لیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو تم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دیا کہ بنا سوچے اللہ والے جو اپنے جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا وہ زندہ ہے۔ اللہ نے سوچ پر پابندی لگا دیا کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب آئیے میرے دوستوں، واقعی میں دنیا میں کوئی کارنامہ انہوں نے ایسا پیش کیا، دنیا میں کوئی کارنامہ ایسا پیش کیا کہ اللہ اکبر۔ میرے دوست میرے عزیزوں، کارنامہ ایسا پیش کیا کہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جن کی زندگی کو قرآن بیان کر رہا ہے، جن کو پابندی لگا رہا کہ ان کو مردہ تصور نہ کرو، ان کو مردہ کہہ نہیں سکتے، ان کو مردہ سوچ نہیں سکتے۔ کون سا کارنامہ پیش کیا ہے اور کس قدر انہوں نے اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، مسلم پرسن اللہ کے لیے میرے دوستو اپنے قدم کو بڑھایا اور ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے پسینے چھوٹ گئے اور میرے دوستو جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا، بلکہ اللہ والوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور ساری دنیا کو مجبور کر دیا سوچنے پر یہ کیسے جو ہے چٹان تھے کہ کربلا میں اترے تو وہاں سے ہلے نہیں۔ اور ان کا دل کیسا تھا کہ کربلا معلیٰ میں اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی لیکن یہ ثابت قدم رہے، ساری دنیا کو یہ میرے دوستوں سوچنے پر مجبور کر دیے۔ میرے دوستوں جب دنیا میں انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارا جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا جو مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہمارا جو اولاد ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہماری جو جان ہے یہ بھی اللہ کا ہے، تو جب ساری چیزیں اللہ کی ہے تو اللہ کے لیے اگر جان جائے تو چلا جائے، اگر
औलाद कटे तो कट जाए, माल जाए तो चला जाए, लेकिन दीने मुस्तफा पर आंच ना आने पाए, दीने मोहम्मदी पर आंच ना आने पाए, दीन के आन में आंच ना आने पाए। दीन को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन दीन हमारा उनके खून से हरा भरा है। मेरे दोस्त, मेरे दीन का डंका आज बज रहा है और सुबह क़यामत तक बजता रहेगा। ये कुर्बानी उन्होंने दिया है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, आइए करबला मोहल्ला में पहुंचा जाए, जहां से मैंने कल जो है स्टॉप कर दिया था, उसी जगह से आगे आप लोग बयान को समाप्त करें। मैंने अर्ज किया था, आका हुसैन जद्दी अलैहिस्सलाम जब तमाम कुफियों के सामने, यजीदियों के सामने आपने खिताब किया, खिताब करके आप वापस आए, उन यजीदियों पर कोई असर न कर सका, लेकिन हजरत हुर बिन रिहाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वापस आए, आका हुसैन के कदमों में गिरे और कहा, आका हमारा जुर्म और मेरी खता और गुनाह माफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरा नाम हुर है। तो उन्होंने कहा, जा आज तू जहन्नम से आजाद हो चुका है, जहन्नम से आजाद है, तुझे आजादी का परवाना मिल चुका है। इसलिए कि तुम मुसीबत के वक्त में आले रसूल की कदम बोसी की है, नबी के दीन की हिमायत की है, करबला में आले नबी का साथ तुमने दिया है, इसलिए जा तो जहन्नम के आग से आजाद है। इधर मेरे दोस्तों ये बातें हो रही थी ना, इतने में जालिमों की तरफ से नकारे जंग बजता है और एक जालिम जो है मेरे दोस्तों दहाड़ मारता है, जिसका नाम सालिम था। उसने कहा, ऐ लोगों आओ, कौन नौजवान है और कौन पहलवान है जो मेरा मुकाबला कर सके, जो मेरे साथ में लड़ सके, जो मेरे साथ तलवार चला सके। मेरे आका हुसैन के कान तक आवाज पहुंचती है, आप उठना चाहते हैं, करबला की तरफ आना चाहते थे। हजरत हुर कदमों को पकड़ लिया, कदमों में गिर गए, कहा, आका आप जो है हमें मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए, हम मैदान करबला में जाएं, इस दुश्मन से मुकाबला करें। अल्लाह अकबर। आका हुसैन जद्दी अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, आप हमारे मेहमान हो। उन्होंने कहा, आका हमें आप जाने दीजिए, इसलिए जाने दीजिए कि मेरा भी तो हक बनता है, मेरा भी हक बनता है कि मैं भी अपने खून को दीन के लिए कुर्बान कर सकूं। ये मेरा यानी मेरे जान से प्यारा मेरा इस्लाम है, मेरा जो है इस्लाम है, और जो है मेरी मौत से ज्यादा अहमियत जो है, मेरी मौत से ज्यादा अहमियत मेरे दीन का है। अगर मेरी मौत आ जाए, दीन के लिए मौत आ जाए, इस्लाम की बका के लिए आ जाए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाए, मेरे आका इतनी बड़ी दौलत मिलने वाली है, मुझे वो दौलत अता कर दीजिए। आपके कदमों से मुझे वो दौलत मिलेगी कि आज करबला मोहल्ला में आपके कदम का बोसा लेके जब हुर उतरेगा तो सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमान हजरत हुर को याद करेंगे कि हुर ने हजरत हुसैन का कदम चूमा था, तो नबी की अज़मत पर और इस्लाम की आन पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसका नाम हजरत हुर है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, जब इनके जज्बे को देखा ना, हजरत आका हुसैन जद्दी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। जब इजाजत दिया, उन्हें सीने से लगाया, उनके पीठ पर अपने हाथ को रखा, सर पे हाथ को फेरा, सवारी पे बैठा दिया। मेरे दोस्तों, हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला मोहल्ला की तरफ आप लोग करते हैं। एक तरफ 22,000 की लश्कर, एक तरफ सादाती किराम। घोड़े को जब आपने करबला की तरफ रुख किया और करबला की तरफ जब घोड़ा बढ़ता है, तो मेरे दोस्तों एक नजर पीछे मुड़कर खेमे की तरफ उठाते हैं और दिल में सोच रहे हैं कि मैं करबला मोहल्ला में उतर रहा हूँ। कम से कम इस आखिरी टाइम में आका हुसैन का दीदार और करता जाऊं, आका हुसैन के जलवे को देखते हैं। करबला मोहल्ला में लेकर घोड़ा पहुंचते हैं और घोड़ा लेकर पहुंचने के बाद में कहा, है कोई जो हुसैन का साथ दे, है कोई जो इस्लाम की बका के लिए इस्लाम का जो है हजरत इमाम हुसैन का साथ दे। अल्लाह अकबर।
مطلب یہ کہ اے لوگوں کون ہے جو اسلام کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے، اسلام کی بقا کے لیے آگے بڑھے، اسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، دین کی حمایت میں آ جائے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیوں سن لو، اس وقت میں وہ حر نہیں ہوں جو امام حسین کو آ کر راستے میں روک دیا تھا، میں وہ حر نہیں ہوں جو امام حسین کو اس میدان میں اتارا، میں وہ حر نہیں ہوں جو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے مامور تھا، ارے میں اب وہ حر ہوں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر قربان ہونے والا حر ہوں، عظمت اسلام پر جان دینے والا حر ہوں، اور اسلام کی بقا کے لیے اپنے ایک ایک قطرے خون کو پیش کر دینے والا حر ہوں۔ اے لوگوں تم لوگ، اے ظالموں، تم لوگوں نے آقا حسین کو خطوں پر خط لکھتے چلے گئے، خطوں پر خط لکھتے چلے گئے۔ اب جب آقا حسین تمہارے اوپر یقین کر کے، بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے آئے اور یہاں کربلا میں اترے تو آج تم ان کے خون کے پیاسے ہو، انہیں تم مجبور کر رہے ہو وہ یزید کی بیعت کر لیں، انہیں تم مجبور کر رہے ہو کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، انہیں تم مجبور کر رہے ہو ایک شرابی کو اپنا پیشوا مان لیں، تم امام پاک کو مجبور کر رہے ہو ایک جواری کو اپنا پیشوا مان لیں، تم امام حسین کو جو ہے یہ مجبور کر رہے ہو کہ ایک فاسق اور فاجر کو اپنا پیر اور پیشوا مان لیں۔ ارے سنو سنو، یہ حسین وہ حسین ہیں کہ ان کے گھر کی یعنی امامت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے۔ شاعر نقشہ کھینچتا ہے رسالت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے۔ کہہ دو یا حسین، امامت ان کے گھر کی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں اے گنہگاروں، میں بھی گنہگار تھا، یزیدی تھا، لیکن آقا حسین کے قدموں کو چوما، مجھے یہ مرتبہ مل گیا، میرے سارے گناہ آقا حسین نے معاف کر دیا، میرے سارے جرم کو معاف کر دیا، میری سارے خطا کو معاف کر دیا۔ تو اس کی وہ یزیدیوں سے کہتے ہیں گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، ارے بروں کو بخشوا لینا، بروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ یزیدیوں، بروں کو بخشوانا ان کے گھر کی عادت ہے۔ اگر اس کٹھن وقت میں تم حسین پاک کا قدم چوم لو گے تو دنیا میں پوری دنیا کے مسلمان تمہاری تعریف کرتے نظر آئیں گے۔ اگر اس کٹھن وقت میں آقا حسین کے قدم کو تم چوم لو گے تو دنیا میں تمہیں عزت و وقار مل جائے گی۔ اگر اس کٹھن وقت میں آقا حسین کے قدموں میں آ جاؤ گے تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اور دولتیں مل جائے گی۔ اگر آقا حسین کے قدم کو اسی کٹھن وقت میں کر لیے ہو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ مجھ جیسے گنہگار پر بہت عنایت کیے ہیں آقا حسین، تم بھی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ریٹرن نہ جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا جو عمرو بن سعد جب اتنا سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ اس نمک حرام جو ابھی تک
ہم لوگوں کی جماعت میں تھا، گروہ میں تھا، یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس نمک حرام کا منہ بند کرو، اور جو منہ بند کرے گا اور اس کو قتل کرے گا اسے یزید کے دربار میں بہت زیادہ انعام و اکرام حاصل ہوگا۔ میرے عمرو بن سعد نے کہا اے حر سن لے، ادھر چلا آ، تجھے مال اور دولت ملے گی، ثروت اور عزت ملے گی، تجھے حکومت ملے گی، سب کچھ ملے گی، واپس آ جا، ریٹرن آ جا، تجھے مال و دولت اتنی ملے گی کہ تیری نسل اس کو ختم نہ کر پائے گی، جہاں تو ہے وہاں موت ہے، جدھر تو ہے موت ہے۔ انہوں نے کہا غلط نہیں، جہاں تم ہو وہاں موت ہے، اور جہاں میں امام حسین کا قدم چوم کے پہنچا ہوں یہاں موت نہیں بلکہ زندگی ہے، فنا نہیں بلکہ بقا ہے، رسوائی نہیں بلکہ یہاں پر عزت ہے، یہاں پر ہم جو ہے جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہی تو زندگی ہے، اور جس جگہ تم کھڑے ہو وہ موت ہے، اور مجھے دولت کی بات کرتے ہو، ثروت کی بات کرتے ہو، تخت کی بات کرتے ہو، حکومت کی بات کرتے ہو، تو سنو ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، اللہ اکبر، مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ انہوں نے پیارے انداز میں ان کا عقیدہ بولتا ہے، اور ان ظالموں کو ان کا عقیدہ میرے دوستو جواب دیتا ہے، اللہ اکبر، دور کر